السلام علیکم، ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سنتے کانوں، دیکھتی آنکھوں اور زندہ و جاوید روحوں کو ساجد اپنا سلام محبت پیش کرتا ہے۔ سامعین کرام، مجھے امید ہے کہ آپ آج انشاءاللہ العزیز بیدار ہو کے دل و دماغ کو حاضر کر کے انشاءاللہ مستفید ہوں گے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ بھائیوں نے یہ دیکھا تھا کہ کس طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود پھر انسان اس دائرے سے نکل جاتا ہے، اور کس طرح شرک کرنے والا ساتھی ایمان سے چلا جاتا ہے، اس کا کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو کر کے امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور آج اسی سلسلے کی دوسری کڑی کہ وہ چیز جس سے کلمہ ٹوٹتا ہے، انسان کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، اسلام میں داخل ہونے کے باوجود، مومن ہونے کے باوجود بھی ایمان کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، اور وہ نماز ہے۔ ساتھیوں، آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے اندر سب سے افضل، اعلی، ارفع اور احسن و اکمل وہ تحفہ اور ہدیہ جو کسی محبوب کو اپنے محب کی طرف سے ملا ہے، وہ نماز ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج کے لیے اللہ رب العزت کے پاس آسمانوں پہ جاتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالی اپنے محبوب کو یہ تحفہ عطا کرتے ہیں جو دیکھنے میں 5، پڑھنے میں 5، ہن خمس وہن خمسون، پڑھنے کے اندر ان کی تعداد 5 ہے، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے وہ 50 کے برابر ہے۔ اور بھائیو، یہ نماز دین کا ستون، اور اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مومن، ہر مسلم، ہر ایمان لانے والے پہ دن کے اندر 5 مرتبہ واجب ہے، لازم ہے اور فرض ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن مجید، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، اس میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ انہیں جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان میں سے نماز بھی ہے۔ اور اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلی چیز جس کی اسلام پہ بنیاد ہے وہ ارکان، وہ شہادت ہے۔ اس کے بعد وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور پھر نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اور فرمایا سب سے پہلی دعوت جو آپ نے ان کو دینی ہے شہادت لا الہ الا اللہ، وہ یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں۔ جب اس چیز کو قبول کر لیں فَعَلِمْهُمْ، پھر ان کو بتانا ہے ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ اللہ نے ان پہ، مومنوں پہ، ایمانداروں پہ، اسلام لانے والوں پہ دن میں کتنی؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر بھائیو، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تحفے کی اہمیت میں فرماتے ہیں، حبب الی من دنیاکم الثلاثہ، میرے لیے آپ کی اس دنیا میں سے 3 چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی ہے۔ النساء، وہ عورتیں ہیں، والطیب، اور خوشبو ہے، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کا سرور، ان کا اطمینان اللہ نے وہ نماز کے اندر رکھا ہے۔
پھر بھائیوں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہوتا ہے، قم یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال کھڑے ہوئیے، ہمیں نماز کے ساتھ سکون اور راحت پہنچائیے۔ یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑ کے ہمیں راحت اور سکون پہنچائیے، بلکہ کہا نماز کو قائم کیجئے، ہمیں راحت اور سکون ملے گی۔ اور پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا حزبہ امر، جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہوتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی مصیبت آتی، فزع الی الصلاۃ، آپ فوراً اپنا سر سجدے میں گرا دیتے، اللہ رب العزت کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کان یحدثنا ونحدثه، ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہوتے، آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہوتے، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا ٹائم آ جاتا پھر کیا ہوتا؟ سستی بڑھ جاتی، گفتگو اور تیز ہو جاتی، سو جاتے نہیں، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْنَا، گویا کہ آپ کی اور ہماری پہچان ہی نہیں اور ہم آپ کو نہیں جانتے، یہ آپ کی کیفیت ہوتی۔ اس کے بعد پھر دیکھیے نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ وَكَانَ آخِرُ كَلَامِهِ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات جب آپ اللہم الرفیق الاعلی کی صدائیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اس وقت بھی آپ کے جو کلمات نقل کیے گئے، نوٹ کیے گئے، وہ بھی یہ تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اس کا خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھنا۔ پھر بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال، سب سے پہلا استفسار، سب سے پہلا محاسبہ، سب سے پہلا احتساب وہ نماز کے بارے میں۔ بھائیو یہ وہ نماز ہے جس سے ہم نے آج قطع تعلقی کر لی۔ اس کو میں نے پہلے بھی بڑی وضاحت سے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، لیکن جن بھائیوں کے علم میں یہ چیزیں ہیں ان کے لیے یاد دہانی، اور جن کے علم میں یہ باتیں نہیں تھی ان کے لیے سوچ و فکر اور نئے انداز سے اپنے مستقبل اور حاضر کی تیاری ہے۔ تو بھائیو آئے قرآن مجید میں نماز کے بارے میں مولا کریم کے ارشادات سنیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس ذات نے بے شک نماز کو مومنوں پہ ایسے فرض کر دیا ہے کہ وہ وقت مقرر کے اندر اس کو ادا کیا جائے، کتابا موقوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ پہ ارشاد ہوتا ہے قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، میرے بندوں کو کہہ دیجئے جو ایمان لے کے آئے ہیں کہ وہ کیا کریں؟ نماز کو قائم کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہاں بھی حکم باری تعالیٰ ملا، امر ہے، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اسی طرح فرمایا وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ نماز کو قائم کرو، اس ذات سے ڈر جاؤ جس کے پاس آپ سب نے اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ اسی طرح فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، تمام نمازوں پہ محافظت کرو، ان کا خیال رکھو، نگہبانی کرو، ان کو ادا کرو، اور اسی طرح صلاۃ وسطی کا بھی خیال رکھو۔ پھر فرمایا واقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، یہاں بھی حکم طرفی النہار وزلفا من اللیل، کہ آپ نے دن کے دونوں طرفوں سے اور رات کو بھی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم کرو اور مشرک نہ بن جاؤ، نماز کو قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ بھائیو اس بات کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا، لیکن کچھ دیر بعد اس کے بعد آئیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان کا اور نماز کا تعلق کیا رہا ہے؟ قرآن مجید کی زبان سے یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اپنے رب سے دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کون سی؟ دنیا کی، مال کی نہیں، فرمایا رب اجعلنی
मुकीम अस्सलाति व मिन ذुर्रियती, अल्लाह पहले मुझे नमाज को कायम करने वाला बना। अल्लाह जो औलाद देना वो भी नमाज कायम करने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, नमाज अदा करने वाली हो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं व अना अख्तरतुका फस्तमी लिमा यूहा, मैंने आपको पसंद किया है, चुना है। आपकी तरफ जिस चीज की वही की जाए उसको बगौर सुनिए। वही क्या है? इन्ननी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी, मेरे अलावा तेरा कोई और इलाह नहीं, सिर्फ मेरी इबादत करना। व अकीमिस सलात लिज़िक्री, और मेरे जिक्र के लिए, मेरी याद दहानी के लिए नमाज को कायम करना। आए तीसरे नबी से मिलते हैं, ये इस्माइल अलैहिस्सलाम हैं। मौला करीम उनका वसफ बयान करते हैं, व कान यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़का व कान इंद रब्बिही मरदिया, कि वो अपने अहल खाना को, घर वालों को नमाज का हुक्म देते थे, ज़कात का हुक्म देते थे, और अपने रब के हां वो पसंदीदा और चुने हुए थे। भाइयों, चौथे नबी के पास आइए, ये ईसा अलैहिस्सलाम हैं। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, मेरे रब ने मुझे नमाज का, ज़कात का उस वक्त तक हुक्म दिया है। कब तक? मा दुमतु हय्या, जब तक कि मैं जिंदा हूं। जिंदगी की आखिरी रमक तक, आखिरी सांस तक मेरे मौला ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। और आज भाई कहते हैं जी एक आधी नमाज पढ़ ली बस यकीन आ गया, काफी है। हत्ता याती अकल यकीन, ये उनकी दलील है कि अपने रब की इबादत करो यहां तक कि यकीन आ जाए। हमें यकीन आ गया, नमाज छोड़ दी। चलो ठीक है, आज फैसला होता है कि आपकी ये राय ठीक है या नहीं। इसके बाद आइए सैयदुस सादात, सैयदों के सरदार, सैयदों के बादशाह, सैयदों के इमाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हो रहा है, वअमुर अहलक बिस्सला, ऐ पाक पैगंबर अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दीजिए। सिर्फ हुक्म तक नहीं रहना, वस्तबिर अलैहा, और खुद भी आपने भी इस पे मुदावमत इख्तियार करनी है। आज कोई दूर से या करीब से सैयद हो, या जरा ऊंची फैमिली से ताल्लुक रखता हो, या जनाब पीर साहिब हूं या इमाम साहिब हूं, जन्नत की टिकट लिए फिरते हैं, जनाब हमारे होते हुए भी आपको नमाजों की जरूरत है। जब बात, फिर हमारे वजूद का फायदा क्या, आपकी बैत का फायदा क्या, आपने जो हमसे ताल्लुक और नाता जोड़ा है उसका फायदा किया। भाइयों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले खाना और आपकी आले बैत जो है, अहले बैत को हुक्म हो रहा है, वह अकीमनस सला, पहले सैयदों के बादशाह को हुक्म हुआ, फिर अहले बैत को हुक्म हुआ, वह अकीमनस सला, कि आपने भी नमाज कायम करनी है। आज की तरह नहीं जी हम अहले बैत से हैं, हमारी मर्जी, हम बख्शे हुए हैं, नहनो अबनाउल्लाह, नहनो फुलान व फुलान, हम फुला हैं, हमारा ताल्लुक ये है, हमारा वास्ता ये है, हमें बख्श दिया जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं। इसके बाद भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों की नमाज से ताल्लुकदारी बयान करते हैं, और जो दुनिया में फलाह पाएंगे, आखिरत में फलाह पाएंगे, उनकी शान में अल्लाह कहते हैं वहुम अला सलातिहिम, जी जनाब, हाँ जी, वहुम अला सलातिहिम, जी, युहाफिदून, मुहाफिजत करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। जिस तरह इंसान अपनी इज्जत की, अपने माल की हिफाजत करता है, वो नमाजों की हिफाजत करते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लदीन युमिनून बिल गैब, आगे क्या है, वयुकीमून अस्सलाह, वो नमाजों को कायम करते हैं। इसी तरह मोमिनों की शान में फरमाया रिजालुन ला तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह, कि ये मोमिन, ये ईमानदार, ये अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनको ना तो तिजारत मशगूल करती है, ना बै और खरीदो फरोख्त उनको नमाज से
دور رکھتی ہے نہ اللہ کے ذکر سے وہ دور رہتے ہیں. دکان ہے تو ہو, مال ہے تو ہو, جو کچھ بھی جاتا ہے چلا جائے, لیکن ایک نماز نہ جائے, وہ کبھی اس سے غافل نہیں ہوتے. پھر بھائیو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حکمران جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے, اللہ ان کو امکان اور تمکن دیتے ہیں اس دنیا کے اندر. الذین ان مکناہم فی الارض, تو جب وہ دنیا میں بادشاہ بنتے ہیں, حکمران بنتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ہے اقاموا الصلاۃ, کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. بھائیو آپ نے نماز کی اہمیت وہ بھی سنی, قرآن نے نماز کے بارے میں کیا کہا وہ بھی سنا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نماز سے تعلق سنا, مومنوں کی شان میں جو اس ذات نے کہا وہ بھی آپ نے سنا. پھر آئے جو نماز کے بارے میں سستی کرتے ہیں, غفلت برتتے ہیں, یا نماز پڑھتے ہی نہیں, یا پڑھتے ہیں ایک پڑھی دو پڑھی پھر چھوڑ دی, آئیں ذرا ان کا بھی جائزہ لے قرآن کیا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کی شان میں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, جب یہ منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, پہلے تو توفیق نہیں ہوتی, بادل نخواستہ آ بھی جاتے ہیں, تو پھر وہ سستی کا شکار ہوتے ہیں, کسالہ ہوتے ہیں, کسلانیت ان کے اندر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کفار کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ, جی حفاظ کرام کہاں ہیں؟ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا, کہ جب بیت اللہ کے قریب آتے وہ لوگوں کو کہتے ہم نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن نہیں, تالیاں بجاتے, ڈانس کرتے, سیٹیاں بجاتے چلے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو بطور مذمت پیش کیا. اسی طرح فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, کہ کیا ہوا, ان کے بعد پھر ایسے غلط لوگ آئے, ایسے نامراد لوگ, انہوں نے پھر سنبھالا اس سرزمین کو, وہ خلف بنے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا, اپنی شہوات میں غرق ہو گئے. کیا ہوگا, اللہ رب العزت پھر ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن سستی کرتے ہیں فویل للمصلین, ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, جہنم کی وادی ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے. پھر فرمایا ان کی زبان سے جن کو جہنم ملی ما سلککم فی سقر, تمہیں جہنم میں, سقر میں, نار میں, آگ میں, دوزخ میں کون سی چیز لے گئی؟ سب سے پہلی غلطی بتائی, کیا کہا, ہم مالدار نہیں تھے, ہم غریب تھے, ہمارا تعلق نہیں تھا, ہماری سفارش نہیں چلی. نہیں, فرمایا قالوا لم نک من المصلین, کہنے لگے ہم نمازی نہیں تھے, آج جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں. بھائیو, ان چیزوں کے بعد, دلائل کے بعد, نماز کی اہمیت کے بعد, آئیں ذرا تھوڑا سا جائزہ تو لیں. جو بھائی لا الہ الا اللہ پڑھے پھر سمجھے میں مومن ہوں, جو کلمہ پڑھے پھر سمجھے میں ایماندار ہوں, جو لا الہ پڑھنے کے بعد مسجد کا رخ نہ کرے اور کہے میں ایمان کا ٹھیکیدار ہوں, اور دلیل یہ دے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا جنت میں چلا جائے گا, میرے لیے میرا کلمہ کافی ہے. اور پھر اسی شبے کے اندر وہ پھنسا رہے, تو آئیں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں. بھائیو, سب سے پہلے جو نماز کو چھوڑتا ہے, آسمان والی ذات کا فتویٰ اور اس کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. کسی بھائی کو اپنے ماضی میں جھانکنے کے بعد اس فتوے کی وجہ سے یا اس حکم کی وجہ سے یا اس فیصلے کی وجہ سے تکلیف پہنچے تو مجھے برا بھلا نہیں کہے, اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ, یہ مشرک لوگ, یہ بے ایمان لوگ, یہ کافر لوگ جن کے بارے میں میں نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ ان کا محاصرہ کریں, ان کو ماریں, ان کی گردنیں اتاریں, ان کے جوڑ جوڑ پہ آپ ایسی چوٹیں لگائیں
کہ ان کا وجود ہل جائے، جہاں بھی ملے آپ ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیں، قتل کر دیں. لیکن اگر یہ توبہ کرنے کے بعد نمازیں شروع کر دیں، زکات دینا شروع کر دیں، فخلوا سبیلہم، پھر آپ نے ان کو نہیں مارنا، پھر گھاتے نہیں لگانے، پھر ان کو تہس نہس نہیں کرنا، ان کی گردنیں نہیں اتارنی. کیوں؟ انہوں نے ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے وہ امن میں آ گئے، اور جس کلمے سے وہ خارج تھے اس میں داخل ہو گئے. دوسری دلیل فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہاں بھی اللہ نے کہا کہ کفر کے بعد، شرک کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکات دینے لگیں، پھر کیا ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں. پھر آپ نے جس طرح اپنی حفاظت کرنی ہے ان کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. وہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہنا. مطلب کیا؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ ہمارا بھائی نہیں، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا راستہ نہیں چھوڑنا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، لوگو نماز کو قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، شرک نہ کرو، مشرک لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. بھائیو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، پڑھی تو ہم نے نماز نہیں، دیے تو ہم نے سجدے نہیں، قیام نہیں کیا، رکوع نہیں کیا، اس میں شرک والی کون سی بات تھی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کا تفصیلی جواب گزشتہ جمعہ میں دے چکا ہوں، لیکن یاد دہانی کے لیے ایک مرتبہ پھر بھائیو، میں نے آپ کے سامنے شرک کی جو قسمیں رکھی تھی ان میں سے ایک قسم تھی الشرک فی المحبہ، کہ توحید محبت کے اندر بھی ہے. جو محبت اللہ کے لیے ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں. جو بھائی سو رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بیدار کریں، سونے کے لیے بہت اور وقت پڑا ہے. لیکن اگر آج آپ جاگ کے بیٹھیں گے کچھ لے کے جائیں گے، نہیں تو پھر جیسے پہلے روٹین ہے وہی رہے گی. تو بھائیو اللہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ. اب دیکھیے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک کس طرح بنتا ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا. جو اللہ کی محبت ہے اس میں کسی اور کی محبت حائل نہیں ہوگی. جس طرح میں نے مثال دے کے سمجھایا تھا کہ جس طرح ایک بیوی وہ اپنے خاوند کی محبت کے اندر کسی اور کی محبت کو شریک کرے، اس کا مقدر، اس کا انجام طلاق جا ٹھہرتا ہے، اس کا گھر اجڑ جاتا ہے، اس کا سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی برباد، اس کا گھر ختم ہو جاتا ہے. اور پھر کوئی عزت والا غیرت مند انسان یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بیوی ہو اس کی محبت کے اندر کسی اور کی محبت کو بھی شریک کرے اور یہ کہے جناب آپ خوبصورت، خوبصیرت، سب کچھ صحیح، مرد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کچھ نہ کچھ میری محبت فلاں جوان سے بھی ہے. اللہ رب العزت کی قسم اگر یہ جوان ہوا، عزت والا ہوا، غیرت مند ہوا، دیوس نہ ہوا تو اسی وقت یہ اس کو گھر سے نکال دے گا. جا اسی کے پاس چلی جا، پھر میرے پاس رہنے کی ضرورت نہیں. بھائیو اگر انسان اتنی سی بات برداشت نہیں کر سکتا، اپنی محبت میں کسی اور کو آڑے نہیں آنے دیتا. یا میں نے مثال دی تھی کہ عورت کہتی ہے جناب والا بس بات اتنی سی ہے، آپ کے لیے میں مزین ہونا چاہتی ہوں، خوبصورت بننا چاہتی ہوں، میک اپ کرنا چاہتی ہوں، لیکن بس ایسے کریں مجھے تھوڑی سی اجازت دیں، ہمسائے کے گھر میں میک اپ کروں گی، وہاں جا کر کے پھر آپ کا فائدہ، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. ہمسائے کے گھر میں میک اپ میرے لیے؟ جی بس آپ کے لیے. میری نیت خالص ہے، میرا ایمان ہے کہ میری محبت آپ کے لیے ہے. اگر غیرت والا انسان ہوگا تو اس بات کو بھی برداشت نہیں کرے گا. آج کہتے ہیں جی ہم غیر اللہ کے دروازے پہ یا قبروں پہ یا فلاں جگہ پہ جا کر کے کرتے تو اللہ کے لیے. بھائیو اللہ کے دروازے کے علاوہ آپ کسی اور کی طرف فقط قدم بھی اٹھا کے لے جائیں وہ ذات برداشت نہیں کرے. اگر آپ انسان ہو کے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے کہ جو چیز آپ کے لیے ہے اس میں کوئی اور شریک ہو یا اس کو فقط دیکھ ہی لے، تو پھر اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ بڑے ہیں، اغنى الشرکاء ہیں. پھر دیکھیں یہ بے نماز انسان جو ہے مشرک کس طرح ہے. آذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں ہوگی اللہ اکبر کے بعد مسجد میں آ جائے. کیوں بھائیو ایسے ہے نا. اور دو آدمی ہیں، ایک طرف آپ کو وہ بلا رہا ہے،
دوسری طرف بیک وقت اور چیز آپ کو بلا رہی ہے. اب جس سے آپ کی محبت زیادہ ہوگی، پیار زیادہ ہوگا، تعلق زیادہ ہوگا، واسطہ زیادہ ہوگا، احترام زیادہ ہوگا، عزت زیادہ ہوگی، آپ اس کی طرف جائیں گے. اب بھائیو، آذان ہوئی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، آپ اگر اللہ اکبر کی طرف آ گئے شرک سے نکل گئے. لیکن اگر آپ دکان پہ بیٹھے رہے، آپ نے اس ذات کی محبت میں شرک کیا. اگر آپ گاہکوں میں مشغول رہے، آپ نے شرک کیا. اگر آپ اپنے کاروبار میں لگے رہے، آپ نے شرک کیا. اگر آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہے، آپ نماز کے لیے نہیں آئے، آپ نے شرک کیا. آپ بیوی بچوں میں رہے، مال دولت کے اندر رہے، تب بھی آپ نے شرک کیا ہے، نماز نہیں پڑھی، شرک کی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اور پھر بھائیو، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بڑا کوئی اور نہیں، احکم الحاکمین، دن میں 5 مرتبہ اس کی طرف سے آوازیں دی جائیں، اللہ اکبر کہا جائے. پھر انسان سمجھے نہیں اللہ تو بڑا نہیں، میرا کاروبار بڑا، اللہ تو بڑا نہیں، میرا نفس بڑا، اللہ تو بڑا نہیں، میری خواہشات بڑی. جو اللہ اکبر کے بعد نماز کے لیے نہ آیا، اس نے زبان سے اگر نہ کہا، لیکن زبان مقال سے نہیں تو زبان حال سے کہہ رہا ہے اللہ تو اللہ اکبر کہتا رہے. میرے نزدیک میری دکان بڑی، اللہ اکبر، اللہ تو بڑا نہیں، میرا یہ مال بڑا، اللہ تو بڑا نہیں، میرے یہ گاہک بڑے، اللہ تو بڑا نہیں، میری یہ گاڑی بڑی، اللہ تو بڑا نہیں، میرا یہ دفتر بڑا، اللہ تو بڑا نہیں، میری یہ سروس بڑی. بھائیو، اگر پھر یہی معنی ہے تو پھر یہی حقیقت ہے جو اللہ نے کہی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم کرو، مشرک نہ بن جاؤ. اور یہ چیزیں آج ہم میں نہیں. مسجدیں ویران ہیں، سپیکروں پہ آذانیں ہوتی ہیں، مائکرو فون کے گلے پھٹ چکے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے مؤذن تھک چکے ہیں. لیکن یہ کان جو سنتے ہیں لیکن فی الحقیقت بہرے ہیں، سننے کے باوجود سنتے نہیں. یہ آنکھیں جو دیکھتی ہیں دیکھنے کے باوجود اندھی ہیں. یہ دل جو دھڑکتے ہیں لیکن دھڑکنے کے باوجود بھی یہ مردہ ہے. پھر آگے چلیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معاشرے میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک کے اندر جب اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے، لوگ مسجد میں نہیں آتے، اپنے اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اپنے دھندوں کے اندر، کام کاج کے اندر لگے رہتے ہیں. آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کوئی مجلس و محفل ہو، کوئی ایسا پروگرام ہو، سب سے بڑے وہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. کسی پہ تانو تشنیع کرنی ہو، وہ سب سے بڑے عالم ہیں. کسی کو برا بھلا کہنا ہو، وہ سب سے پیش ہیں. اگر کسی کے مسلک کو نشانہ بنانا ہو، ان سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں. اتنی کمی ہے جب اذان ہوتی ہے مسجد کی طرف نہیں آتے. ذرا فیصلہ سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ذہن میں رہے، کاروبار ڈاؤن ہے، تجارت چل نہیں رہی، حالات خراب ہیں، بہت پریشانیاں ہیں. ان حالات کے عالم میں ایمان کچھ کمزور بھی ہیں. یہ بھی ذہن نشین رہے، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہیں. کوئی نرم سا فتویٰ دینا، کوئی نرم سا فیصلہ دینا، کوئی نرم سا حکم صادر کرنا. رحمت للعالمین. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاس آئے ہو تو فیصلہ سنو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتے ہیں، بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. میرے رب نے اس کو مشرک کہا ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین سے خارج ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے نکل چکا ہے. جو نماز چھوڑتا ہے اس کا کلمہ ٹوٹ چکا ہے، وہ کافر ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ دین سے خارج ہے. جو نماز چھوڑتا ہے وہ لا الہ الا اللہ سے نکل چکا ہے. جو نماز چھوڑتا ہے اس کا کلمہ ٹوٹ چکا ہے.
جو نماز نہیں پڑھتا وہ ملت اسلامیہ سے، میری امت سے وہ باہر نکل چکا ہے، وہ کافر ہے، مرتد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روایت میں فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے درمیان اور کافروں کے درمیان، ہمارے درمیان اور مشرکوں کے درمیان جو عہد تھا، جو عہد و پیمان تھا، وہ صرف نماز تھی۔ فمن ترکھا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ بھائیو، اس سری حدیث کے بعد اگر اب بھی کوئی انسان یہ سمجھے مولانا یہ آپ کا فتویٰ ہے، مولانا آپ سختی کر رہے ہیں، مولانا آپ کے اندر غلاظت ہے، غلظت ہے، مولانا آپ کے دل کے اندر سختیاں ہیں، آپ کے سینے میں سختی ہے، بھائیو یہ رحمت للعالمین کا فیصلہ ہے۔ آئے کسی کو شک ہو، ترمذی کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، نسائی کے اندر ہے، صحیح حدیث ہے، کسی کو شک ہو تو دیکھے۔ صحیح مسلم کی پہلے روایت وہ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پھر آپ کم از کم اپنی ماضی کے بارے میں اس میں ذرا تبدیلی اگر نہیں آ سکتی، مستقبل میں تبدیلی لے آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں ہم آپ کے عاشق، نماز پڑھی نہیں صدقے یا رسول اللہ، نماز پڑھی نہیں صدقے یا حبیب اللہ، نماز ہوتی نہیں ہم عاشق رسول، نماز ہوئی نہیں ہم محب رسول، نماز پڑھنی نہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز کے قریب نہیں جانا ہم جناب یہ ہیں وہ ہیں۔ کوئی چیز آپ کا دعویٰ کام نہیں دے گا اگر نماز نہیں ہوئی۔ کلمہ پڑا ہے ٹوٹ جائے گا، ایماندار ہیں آپ اس سے نکل گئے، آپ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، ٹھیکہ ختم۔ بھائیو کچھ بھی ہیں آپ نے نماز چھوڑ دی، آپ کے اعمال برباد ہو گئے، آپ دین کے دائرے سے خارج ہو چکے ہیں۔ پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ اس کے بعد قبل اس کے کہ صحابہ کرام کے پاس آپ کو لے کے چلوں، بھائیو کچھ غلطی ہماری بھی ہے، ہم نے دین کی حقیقت کو آپ کے سامنے رکھا نہیں۔ اللہ نے مشرک کہا، ہم نے کہا اس میں کچھ ڈیل ہوگی۔ پاک پیغمبر نے کافر کہا، ہم نے کہا یار پتہ نہیں کچھ اور ہوگا، یہ کفر نہیں لگتا ہے۔ جب علماء نے ہی یہ راستہ اختیار کر لیا، پھر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا کوئی مفہوم لے لیں، قرآن کی کسی آیت کا کوئی معنی لے لیں، آپ کو اجازت۔ لیکن آئے یہ لوگ، یہ میاں چنو کے باسی اللہ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوئے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نماز لوگوں کو کافر کہا ہے، لیکن ان کے دل میں شک ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں، ذرا فیصلہ دینا آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں من حافظ علی الصلاۃ کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا، کہ جس نے نماز کی حفاظت کی یہ قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی اس کے لیے نور ہوگی، برہان ہوگی، دلیل ہوگی، سرٹیفکیٹ ہوگی، یا اس کے لیے سند کا کام دے گی، اور پھر یہ اس کی نجات کا سبب بن جائے گی۔ ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا، کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی، نماز کو نہ پڑھا، 5 وقت ادا نہ کیا، سستی کی، نہ اس کے لیے نور، چہرے کا نور چھین لیا جائے گا، اللہ اس سے روشنی چھین لیں گے، نہ اس کے لیے کل قیامت کے دن کوئی سرٹیفکیٹ ہوگا، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ کوئی رہنما ہوگا، نہ سفارش ہوگی، نہ نجات ہوگی، جہنم اس کا مقدر۔ یہی بس نہیں، آگے چلیے بھائیو، پھر وہ کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون، قیامت کے دن بے نماز انسان قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، یہ ان کی لسٹ اور ان کی صف کے اندر۔ بھائی علماء نے کہا ہے، مختلف وجہیں بیان کی ہیں۔ فرعون کے ساتھ کیوں کہا؟ اس لیے جس کو بادشاہت نماز سے روکے گی فرعون کے ساتھ، جس کو وزارت روکے گی حامان کے ساتھ، جس کو خزانہ مال دولت روپیہ پیسہ وہ نماز سے روکے گا قارون کے ساتھ، اور جس کو سرداری یا اس قسم کی اور چیزیں روکیں گی وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہم
جب پوچھیں تو کہتے ہیں جی ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پہ پانی پیئیں گے۔ بھائیو، زبان سے داغوں سے بات نہیں بنتی۔ اپنے اپنے ایمانوں کا جائزہ لیں۔ جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جو ایمان ہم لائے ہیں، جس اسلام کے ہم دعوے دار ہیں، اس میں ہم کتنے سچے ہیں، اسی دائرے کے اندر ہیں یا اس سرکل سے باہر نکل چکے ہیں؟ اپنے اسلاموں کا جائزہ لیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سننا، لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس انسان کا اسلام کے اندر معمولی سا بھی حصہ نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دی۔ وہ مسلم نہیں، وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا جو نماز نہیں پڑھتا۔ آگے چلیے، سیدنا علی کے متوالے حق علی کے نعرے لگانے والے ذرا توجہ کریں، اور ان کو مشکل کشا ماننے والے، کل قیامت کو ان کا نام لے کے کہنے والے کہ چھوٹ جائیں گے۔ بھائیو، اللہ تعالی نے یہ بھی کرنا تھا کہ جن کو لوگوں نے مشکل کشا ماننا تھا، حاجت روا ماننا تھا، جن پہ امیدیں رکھنی تھی، اللہ نے کتب کے اندر انہی کا فیصلہ انہی کی زبان سے بھی صادر کروا دیا۔ سیدنا علی کہتے ہیں، من لم یصلی فہو کافر، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ جاؤ، لے کے جاؤ علی کی محبت میں پیش پیش۔ سیدنا علی سے محبت یہ نہیں آپ نماز چھوڑ دیں، ان سے محبت یہ ہے ان کا فتویٰ لیں، سینے میں سجائیں، تب یہ محبت پھر میں مانوں کہ آپ محبت میں سچے ہیں۔ بھائیوں کو بتلائیں، بہنوں کو بتلائیں، عزیز و اقارب کے پاس جائیں، ہمسایوں کے پاس چل کے جائیں، ان کو کہیں یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے، من لم یصلی فہو کافر، جس نے نماز چھوڑ دی، جس نے نماز قائم نہ کی وہ کافر۔ اسی پہ بات نہیں بنی، ابھی بھی کچھ شک ہے، آئیں عبداللہ ابن شقیق کے پاس چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک آدھے صحابی کی بات چھوڑیں، سب صحابہ کے پاس چلیں۔ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ، صحابہ کرام سب کے سب نماز کے علاوہ اگر انسان کچھ اور چھوڑ دیتا تھا تو اس کو کفر تصور نہیں کرتے تھے، لیکن جس کی نماز چھوٹ جاتی اس کے بارے میں ان کا ایک ہی خیال تھا کہ یہ کافر ہے۔ بھائیو، اللہ کا فیصلہ آپ نے سن لیا، پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ سنا، صحابہ کا فیصلہ سنا۔ ابن حزم فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ حضرت عمر، عبد الرحمن ابن عوف، معاذ ابن جبل، ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ سے یہ ہے کہ جس نے ایک فرض نماز چھوڑ دی یہاں تک کہ اس کا ٹائم نکل گیا، فَهُوَ كَافِرٌ مرتد، یہ صحابہ کرام کہتے ہیں ان کا فیصلہ ہے کہ یہ انسان ایک نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے، مرتد ہے۔ یہ اشبیلی رحمہ اللہ ہے، کہتے ہیں ذهب جملة من الصحابة ومن بعدهم الى تکفیر تارک الصلاة متعمدا لترکها حتى يخرج وقتها، کہ صحابہ کرام میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ جس انسان نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اور اس کا وقت نکل گیا وہ کافر ہے، کفر کے اوپر اس کی موت ہے۔ اور پھر وہ نام ذکر کرتے ہیں عمر ابن خطاب کا، معاذ ابن جبل، ابن مسعود، ابن عباس، جابر، ابو درداء اور علی ابن طالب، اور اسی طرح احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہویہ، عبداللہ ابن مبارک النخعی، حکم ابن عیینہ اور ایوب السختیانی، ان کا ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کل ہؤلاء ذهبوا، ان سب کا مذہب یہ ہے الی تکفیر تارک الصلاۃ حتی یخرج وقتها، کہ جب وقت نکل گیا ایک نماز چھوڑ دی، جس نے چھوڑی ہے وہ کافر ہے۔ ابھی دل مطمئن نہیں ہوا، آئیں چلتے ہیں پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس۔ جناب، ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ملک میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، 11ویاں دی جاتی ہیں، بہت کچھ کیا جاتا ہے، پیران پیر، لیکن یہ سب کچھ کرنے والے، محبت کے دعوے کرنے والے، آپ سے تعلق، آپ سے محبت، آپ سے جو یہ جتنے بھی ان کے دعوے ہیں یہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن ایک کام ہے، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ پیران پیر
ان کی زبان سے فیصلہ صادر ہوتا ہے. کہتے ہیں زندگی تو اس کی جیسے گزری, دنیا تو اس کی جیسی برباد ہوئی. پیران پیر کا یہ فیصلہ ہے, لا یدفن فی مقابر المسلمین, اس کافر اور مرتد انسان کو مسلمانوں کے قبرستان میں قبر کی جگہ نہ دینا. بھائیو, رب مشرک کہیں نماز چھوڑنے والے کو, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کافر اور مشرک کہیں, صحابہ کرام کافر اور مرتد کہیں, پیران پیر مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن ہونے کے لیے جگہ نہ دیں. بتائیں پھر بے نمازی منہ لے کے کہاں جائے گا؟ اس دکان کے اندر جس میں وہ ساری عمر بیٹھا رہا, اذانوں کا انکار کرتا رہا, اس دفتر کے اندر جس میں اس نے اللہ کی ہزاروں نافرمانیاں کی, اس مکان کے اندر کے جس میں وہ سویا رہا, اذانیں ہوتی رہی, وہ لیٹا رہا, کہاں جائے گا؟ اس کی بیوی اس کو جگہ دے گی, اس کی ماں اس کو جگہ دے گی, اس کا والد اس کو جگہ دے گا, یا اس کی یہ اولاد ہے جس کی خاطر اس نے اپنی زندگی برباد کر دی, اپنی دنیا ویران کر دی, نہ وہ اس دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا, وہ جائے گا کہاں؟ بھائیوں سوچیں, آج جتنا مرضی کہا جائے, جتنا مرضی بتایا جائے, ہمارے دلوں میں منافقت کی یہ حد ہو چکی ہے. معذرت کے ساتھ بھائیو, غلط بات ہو تو کہہ دینا. جمعہ سنتے ہیں اس وقت یوں جوش اٹھتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان کہتا ہے انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں. باہر گئے وہی مشغولیت, وہی مصروفیت, وہی لین دین, وہی کاروبار, وہی دکان, وہی تجارت, وہی گھر, وہی بیوی بچے. پھر اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں, سنی انسنی کر دی جائے. پھر بھائیو آگے چلیں, اللہ کے پاس قیامت کے دن اس دنیا کے اندر تو اس کا جو ہوا ہوگا, قیامت میں نمازی کا حال ابھی آپ نے سنا کہ سب سے پہلا حساب کتاب بے نماز سے نماز کے بارے میں ہوگا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی آپ نے اور اسی طرح صحابی کا فرمان سنا کہ بے نماز انسان قیامت کے دن, حشر کے دن, قارون, فرعون, حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن نے کہا جس نے نماز میں غفلت برتی, فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ان کے لیے ویل ہے, بربادی ہے, جہنم ہے. جہنم کی سب سے گہری وہ وادی ہے جس سے جہنم بھی دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبان ہے, بے نمازوں کی اپنی زبان, میری زبان پہ اعتبار نہ کرنا. بے نماز چلا چلا کے کہہ رہا ہے ما سلککم فی سقر, سوال ہوا جہنم میں کون سی چیز لے کے گئی؟ جواب ملتا ہے لم نک من المصلین, ہم نمازی نہیں. ہے کوئی عبرت پکڑنے والا, ہے کوئی درس لینے والا, ہے کوئی نصیحت کو اپنے پلے باندھنے والا, یا سبھی یہ ذلت کی نیند سوئے رہیں گے؟ یوں ہی بے نماز رہیں گے, ہم ان سے رشتہ داریاں جوڑتے رہیں گے, ہم تعلق رکھیں گے کافروں کے ساتھ. یہ بھائیو آخرت میں اس کا انجام تھا اور یہی عنوان تھا, بے نماز بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. آخرت تو گئی, آئیں ذرا دیکھیں دنیا بھی ہے بے نماز کی. بے نماز سمجھتا ہے نماز اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یار دنیا چلی جاتی ہے, 5 منٹ 10 منٹ ضائع جاتے ہیں. آئیں بھائیو یہ خلاصہ سمجھ لیں یا قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھ لیں. سب سے پہلے جو انسان نماز کو ایک نماز عمدن چھوڑ دیتا ہے, الخروج من الایمان, وہ انسان ایمان سے نکل جاتا ہے. والخروج من الاسلام, اس کا اسلام بھی جاتا رہتا ہے. ونقض کلمتہ لا الہ الا اللہ, اور جو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, اس سے خارج ہو جاتا ہے. وخروجہ عن الملۃ الاسلامیہ, اور امت محمدیہ اور ملت اسلامیہ سے وہ خارج ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ دیا ہے انہ مشرک, کہ وہ انسان مشرک ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا ہے انہ کافر و مشرک, کہ وہ کافر بھی ہے مشرک بھی ہے.
صحابہ نے فیصلہ دیا ہے کافر مشرک مرتد کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے۔ بھائیو فتارک الصلاۃ کافر مشرک مرتد، فیصلہ اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو نماز نہیں پڑھتا بے نماز ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، وہ جوان ہے، وہ دوشیزہ ہے، وہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور مشرک بھی ہے۔ اگر کسی کو آپ گالی کے طور پہ ویسے کہہ دینا وہ مشرکہ، بڑا دکھ لگتا ہے۔ لیکن جس انسان کو عرش والا رب مشرک کہہ رہا ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود کافر کہہ رہے ہوں۔ اور بھائیو غور کریں، آپ کی خواہش تھی دنیا کا ہر بندہ اسلام میں آ جائے، لیکن ادھر آپ خود کافر کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے اندر میں بے نماز کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ فلا یزوج اذا خطب، جب اس کی منگنی کے لیے وہ کسی کو کہے گا اس کی منگنی نہیں کی جائے گی، اس کی شادی نہیں کی جائے گی۔ وَإِن تَزَوَّجَ فَالْعَقْدُ بَاطِلٌ وَالْمَرْأَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ، اور اگر اس نے چھپے چھپائے شادی کر بھی لی، اس کا یہ عقد، اس کا نکاح باطل ہے، اور یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں، حرام ہے، اور وہ حرام میں منہ مار رہا ہے۔ اس کی دلیل فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر آپ جب یہ جان لے کہ یہ عورت مسلمان ہے، مومن ہے، پھر آپ اس کو کسی کافر کے حوالے نہ کریں۔ اور آپ ابھی سن چکے ہیں کہ بے نماز انسان جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے۔ اس لیے کسی مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی جو نمازی ہے، مسلمان ہے، ایماندار ہے، مومنہ ہے، مسلمہ ہے، اس کو کسی کافر کے حوالے، بے نمازی کے حوالے کرے۔ لا ہن حل لہم، یہ مومن عورتیں ان بے نماز کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں۔ ولا ہم یحلون لہم، اور نہ یہ کافر لوگ بے نماز کو چھوڑ کے شرک کرنے والے مرتد اور کافر لوگ جو ہیں یہ ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یہ آسمان والے کا فیصلہ۔ پھر بھائیو دنیا کے اندر اور کیا کرے گا؟ اس کی اپنی اولاد پہ ولایت ختم ہو جاتی ہے، اپنی بہنوں پہ اس کی ولایت اور نگرانی ختم۔ یہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، یہ اپنی بہن کی شادی میں ولی نہیں بن سکتا۔ مثلا ایک آدمی تھا، نمازی تھا، اس کی اولاد ہوئی، اس کی بہنیں تھی، لیکن پھر اس نے نماز چھوڑ دی۔ بھائیو سابقہ دلیل کے تحت جب انسان کافر ہو جاتا ہے پھر وہ مسلمان کا والی نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اگر اس نے شادی کی، بچے ہیں، بیوی ہے، اسی دوران میں نماز چھوڑ دی، پھر کیا حکم ہے؟ بھائیو اس کا نکاح فسخ ہے۔ اس عورت کو چاہیے اس کو نماز کا حکم دے، مان لیتا ہے تو ٹھیک، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک، نہیں عدالت میں جائے، فسخ کروائے، خلا لے، وگرنہ اس کا اس آدمی کے ساتھ بے نماز کے ساتھ تعلق جو ہے حرام ہے۔ اتنے کچھ کے باوجود بھی ہم سستیاں کریں، ہم توجہ نہ دیں، پھر اللہ رب العزت ہی حافظ ہے۔ اور بھائیو 15ویں چیز نہیں 12ویں چیز جو اس دنیا کے اندر بے نماز کے لیے خسارہ ہے وہ یہ ہے کہ حکمرانوں پہ واجب ہے کہ وہ بے نمازوں کو نماز کا حکم دے، اس کی دعوت دے۔ اگر وہ پڑھنا شروع کر دیں تو ٹھیک، نہیں تو ان کی گردن اتار کے ان کو قتل کر دیں۔ اور قتل کون سا؟ ردت کا، جو مرتد کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائے، دین کو چھوڑ دے، فاقتلوہ، اس کی گردن اتار دو، اس کو قتل کر دو۔ اور جو انسان نماز پڑھنے کے بعد نماز چھوڑ دیتا ہے وہ مرتد ہے، اس کی گردن اتارنی والی پہ ضروری ہے۔ وَإِذَا قُتِلَ قَتْلَ رِدَّةٍ، اور پھر بھائیو جب اس کو قتل کر دیا جائے، یہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے یہ فیصلہ صادر ہوا دلائل اور براہین کی روشنی میں، جب اس کو قتل کیا جائے گا، دفنایا نہیں جائے گا، پیران پیر کے فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے، سید عبد القادر جیلانی کے فیصلے پہ جو عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس کی لاش کو، اس کے مردہ جسم کو، اس نجس جسم کو اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے کہیں دور جا کے آبادی سے دور گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو
यूं ही मट्टी डाल दी जाएगी, पूर दिया जाएगा, ताकि लोग इसकी बदबू से, गंदी बदबू से इसको तकलीफ ना पहुंचे और फिर इसकी कोई हुर्मत भी नहीं है। और भाइयों, ये वाजिब है जो मैंने अभी कहा है हुक्मरानों पे, अगर वो नहीं करेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह उनसे जरूर सवाल करेंगे। क्यों? इसकी दलील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस भी मुर्तद को देखा उसको हुक्म दिया कि उसकी गर्दन उतार दी जाए। अगर कोई हुक्मरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीट संभालने के बाद ये काम नहीं करता, उसने अपना फरीजा सर अंजाम नहीं दिया। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने सुना, गज़वे पे जाते, जंग पे जाते, अपने लश्कर सहाबा किराम को लेके जाते, रात को हमला नहीं करते थे। किस चीज के लिए? सिर्फ सुबह तक इंतजार करते। अगर सुबह की आजान हो जाती, बस्ती वाले, शहर वाले, गांव वाले नमाज के लिए अजान कह देते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फौजों का रुख मोड़ लेते थे। लेकिन अगर नमाज नहीं, चढ़ाई शुरू हो जाती और फिर उनकी कत्लो गारत की जाती, उनको तहस नहस किया जाता और जमीन से मिलियामेट कर दिया जाता, और यही बेनमाज का अंजाम इस दुनिया के अंदर। भाइयों आगे चलिए, फिर इसी तरह वला युगस्सल, इस इंसान को गुस्ल भी नहीं दिया जाएगा। वला यजूज़ु लिअहदिम मिनल मुस्लिमीन अन युगस्सिला, और किसी मुसलमान और कलमा पढ़ने वाले के लिए जायज नहीं कि इस इंसान को यह गुस्ल दे। वला युकफ़न, न इसको कफन दिया जाएगा, खा वो सगी वालिदा हो, सगी मां हो, बहन हो, बेटी हो, वालिद हो, कोई भी। वला युदना वला युकर्रब इला मुस्लिमीन अलैयुसल्ला अलैहि, ना इसको जनाजगाह की तरफ ले जाया जाएगा कि इस पे जनाजा पढ़ा जाए। वला युसल्ला अलैहि, और किसी इमाम के लिए जायज नहीं कि वो इस पे नमाज जनाजा पढ़े, अगरचे वो नबी ही क्यों ना हो। वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा वला तकुम अला कब्रिही इन्नहुम कफरू बिल्लाह। ऐ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिंदगी भर कभी इनकी नमाज जनाजा अदा नहीं करनी और ना इनकी कब्र पे जाना है। क्यों? इन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया है और काफिर की नमाज जनाजा नहीं है। भाइयों, इसके बाद 19वीं चीज जिसकी वजह से ये जालिम इस दुनिया से मारूम हो जाता है और ये समझता नहीं, वला युस्तगफर लहू, और अगर ये बदबख्त इंसान दुनिया से चला गया, मर गया, मरदूद हो गया, इसके लिए इस्तिगफार की भी इजाजत नहीं। आप इसके लिए तौबा की भी दुआ नहीं कर सकते, मगफरत की दुआ नहीं कर सकते, अगरचे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना। फरमाया मा कान लिन्नबी वल्लदीना आमनू अन यस्तगफिरू लिल मुशरिकीन, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत है, ना मोमिनों को इजाजत है कि वो मुशरिक के लिए दुआ करें और इस्तिगफार करें। वलौ कानू उली कुर्बा, अगरचे ये करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, जब इनको ये पता चल गया है कि ये इनके करीबी बेनमाज थे, मुशरिक थे, काफिर थे, मुर्तद थे और जहन्नम इनका ठिकाना था, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, जहन्नम के अंदर से उन्होंने ये आवाजें दे दे के बताया था हम बेनमाजी होने की वजह से आज जहन्नम के अंदर हैं। तो भाइयों, इतनी ज्यादा वईदें, इतनी सख्ती इस्लाम ने शायद किसी और हुक्म के बारे में की हो जितनी नमाज के बारे में की है। अगर इसके बाद भी आपके दिल नहीं तड़पते, आपके ईमान करवट नहीं लेते, आपके ज़मीर बीदार नहीं होते, आप अपने दोस्तों को कुफर की दलदल से नहीं निकालते, आप अपने अजीज व अकारब के पास चल के नहीं जाते, उनको नमाज की दावत नहीं देते, उनको नमाज के लिए नहीं बुलाते और उनसे फिर नफरत की बुनियाद नमाज पे नहीं रखते हैं, तो फिर अपने और मेरे ईमान की फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ही हिफाजत करें। इंसान फिर उस वक्त ईमान के दायरे से खारिज हो जाता है। अल्लाह ताला हमें सोचने की, समझने की और फिर गफलत की जिंदगी जो हो चुकी, जो सो चुके, अल्लाह ताला आइंदा के लिए हमें पक्का सच्चा नमाजी बनने की तौफीक दे और दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला हमें इन चीजों से महरूम ना करे। अकूलु कौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। साथियों, ये तो नमाज थी जिसको इंसान छोड़ के ये बन जाता है।
آئیں ذرا آپ کو اس سے آگے لے چلوں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, وہی نازل ہو رہی ہے, جبرائیل امین لے کے آ رہے ہیں, آسمان والا دیکھ رہا ہے, جو ارحم الراحمین ہے, جو رحمان اور رحیم ہے. ایک نابینا آدمی, محتاج آدمی, جس کی آنکھیں نہیں, جس کی بصارت نہیں, جس کی نگاہیں نہیں ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک چھوٹی سی اجازت مانگتا ہے. یہ نہیں کہتا اللہ کے رسول میں نماز نہیں پڑھ سکتا, مجھے اجازت دیں. کہا نہیں اللہ کے رسول نماز پڑھتا ہوں, اطمینان ہوتا ہے, لیکن اتنی بات ہے میرے پاس کوئی تقریباً 10 مجبوریاں ہیں. کون کون سی؟ میں نبینا ہوں, میری نگاہ نہیں, اللہ کے رسول لا قائد علی, میرے لیے کوئی قائد اور لیڈر نہیں, کوئی رہنما نہیں, کوئی گائیڈ نہیں جو مجھے مسجد میں لے کے آئے, اور میرا گھر مسجد سے دور ہے. مدینے کے پہاڑ مشہور ہیں, مدینے کی وادیوں کی اونچ نیچ مجھ نابینے کو چلنے نہیں دیتی. اللہ کے رسول یہاں کے سیلاب جو آتے ہیں وہ بھی مشہور ہیں. اللہ کے رسول یہاں کے بچھو اور یہاں کے سانپ جو ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کتنے زہریلے ہیں, اور اسی طرح حوام الموزیہ جو درند اور پرند ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کتنے ظالم ہیں. میں دور ہوں, مجھے صرف اتنی اجازت دے دے, میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں. اذان سننے کے بعد دکان پہ بیٹھنے والے ذرا آج سوچنا, آذان سننے کے بعد گھر میں تشریف رکھنے والے ذرا توجہ کرنا, آذان کے بعد کسی اور مشغولیت میں رہنے والے اور اجازت مانگنے والے اور اپنی طرف سے یہ جواب پیش کرنے والے, جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں, نماز نہیں چھوڑی. ذرا اس بات پہ بھی, اس درخواست پہ غور کرنا جو رحمت للعالمین کی دربار میں ارحم الراحمین کے ہوتے ہوئے پیش کی گئی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بجا تو نابینا صحیح, تیرا گھر دور صحیح, مدینے کے پہاڑ صحیح, راستے کی اونچ نیچ صحیح, وادیاں صحیح, سیلاب صحیح, سانپ اور بچھو صحیح, غلط قسم کے موذی جانور صحیح, لیکن مجھے اتنا بتا کیا تیرے کان میں آذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا پھر رحمت للعالمین تجھے اجازت نہیں دے سکتا کہ آذان کے بعد تو گھر میں نماز پڑھ. یہ باتیں کتنی مرتبہ آپ کو بتلاؤں, پھر حرکت کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ پھر آپ کے عزیز و اقارب, آپ کے بچے, آپ کی عورتیں, خواتین نماز کی طرف مائل کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ کیا کلمہ نہیں پڑھا, لا الہ الا اللہ نہیں کہا ہے؟ کیا نبی کوئی اور ہے جس کا فیصلہ ماننا ہے؟ وہ یہودی تو تھے, چلو ان کے اور نبی تھے, وہ کہتے تھے جب آپ کا فیصلہ پسند نہ آیا کسی اور کے پاس لے گئے. ہندو تو چلو کسی ہندو کے پاس لے کے چلا جائے, سکھ کسی گرو نانک کے پاس لے کے چلا جائے گا, لیکن مجھے یہ بتائیں آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد کس کے پاس اپنا فیصلہ لے کے جائیں گے؟ کس سے سفارش کروائیں گے؟ کس سے شفاعت کی امید رکھیں گے؟ وہ ذات جس نے خود فیصلہ کیا ہے وہ آپ کو جنت دے دے گی, جس نے خود کہا ہے کہ میں جہنم میں ڈالوں گا ایسے انسان کو جو نماز چھوڑتا ہے. اس لیے بھائیوں اپنی فکر کریں, عزیز و اقارب کی اہل خانہ کی فکر کریں. اس کے ساتھ ہی میں آپ بھائیوں کو ایک چیز کی درد دل سے اپیل کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے بھائیوں, آپ نے ملک کے اطراف و اکناف میں یہ بات سنی ہے کہ اللہ رب العزت کی پکڑ آ چکی ہے, قحط سالیاں شروع ہیں, پانی زمین سے ختم ہے, درندے پرندے حیوان جانور انسان سب ختم ہو رہے ہیں, پینے کی بوند کو ترس رہے ہیں, بچے بلک رہے ہیں پیاس کے ساتھ, اور اسی طرح بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, اور پتہ نہیں کتنے برس ہیں جو بارشیں نہیں ہوئی. بھائیو یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی یہ بے انصافی نہیں, اللہ رب العزت کی سختی نہیں, بلکہ صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ بارشیں اس وقت رکتی ہیں جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ چیزیں ہم میں ہیں, لیکن پھر بھی آئیں اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں عاجزی کے ساتھ. اور یہ اپیل بھی کی گئی ہے, ساتھیوں نے بھی کہا ہے, اور اسی طرح کچھ بیمار بھی ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرتے ہوئے, صحیح بخاری کی روایت پہ عمل کرتے ہوئے ذرا اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے آسمان والے کی طرف اور دعا کیجئے. صحیح بخاری کی روایت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, خطبے کے اندر یہ کہا گیا اللہ کے رسول بارش کی دعا کیجئے. آپ نے اپنے چہرے کے برابر ہاتھ اٹھائے, کہا اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اے اللہ ہمیں بارش دے, اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں ہمیں محروم نہ کر, اے اللہ ہم تیری مخلوق میں سے ہے, اے اللہ ہم ظالم ہیں, ہم ظلم کماتے ہیں لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ جہاں بھی قحط سالی ہے دور کر,
اپنی پانی سے اپنی رحمت سے اللہ نواز دے، رحمت کی بارش ہے اللہ نازل کر، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر، اے اللہ یہ جانور یہ بہیمۃ الانعام یہ بھی تیری مخلوق ہیں، اللہ ان پہ بھی ذرا غور کر، ان پہ بھی ذرا توجہ دے، اللہ ہماری غلطیوں کی طرف نہ دیکھ، اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا، اللہ بیماروں کو شفا دے، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو ختم کر، اے اللہ اسی دعا کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی کے ساتھ بھائیو ایک اعلان ہے کہ حافظ عبد الغفار المدنی 6 مئی بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسی مسجد کے اندر ان کا عالمانہ محققانہ فاضلانہ درس